آپ قبلہ حفظہ اللہ کے دست مبارک سے عمل میں آ رہی ہے۔ مفتی منہاج القرآن مولانا مفتی نذیر خان صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ الاربعین فی فضائل النبی الامین کی رسم اجرا عمل میں آ چکی ہے، اور شیخ الاسلام کی دیگر کتب کی نمائش بازو کے ہال میں آپ حضرات جاتے وقت ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب آئیے جناب میر کمال الدین علی خان صاحب مائک پر تشریف لا رہے ہیں اور اپنے کلمات سے ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف و توصیف عظمت و بڑائی پاکی و کبریائی اس ذات کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک لہو ہے۔ درود و سلام اس ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین بھی ہے اور راحت العاشقین بھی، جو مراد المشتاقین بھی ہے اور شمس العارفین بھی، جو سراج السالکین بھی ہے اور مصباح المقربین بھی، جو اول بھی ہے اور آخر بھی، جو سامنے بھی ہے اور چار سو بھی، جو صاحب قرآن بھی ہے اور ہادی فرقاں بھی، جو وجہ تخلیق کائنات بھی۔ حضرت حبیب احمد حسنی صاحب سے میں معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ میں نے پروگرام میں چھوٹی سی مداخلت کی، مخیل ہوا۔ جو طریقہ تھا میں اس کو بتانے کی کامیاب کوشش کی، جس کے لیے میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی تقریر میں حضرت اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب کا ذکر کیا اور چند باتیں بدعقیدہ لوگوں کے بارے میں بھی کہیں، تو صرف ایک ہی مصرع احمد رضا خان صاحب کا آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ تقدس مآب حضرت مولانا قاضی سید شاہ صوفی اعظم علی قادری صاحب، اعظم علی صوفی قادری صاحب، تقدس مآب حضرت صدیق حسینی صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت محبوب اللہ، ہمارے کرم فرما حضرت اولیاء حسینی صاحب، جو ہندوستان کے شیخ الاسلام کے جانشینوں میں سے ہیں، جناب مولانا حبیب احمد حسینی صاحب، مولانا ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب۔ حبیب احمد الحسینی صاحب نے اپنی جامع اور مفصل تقریر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے
جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اس میں اضافے کی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ میں اپنی کم مائگی کا ضرور احساس رکھتا ہوں، لیکن یہ باتیں آج کے ماحول میں طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں کی کمی ہے، ان کے جیسوں لوگوں کی، ان کے جیسے علماء کی ہم آج کے ماحول میں ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان میں ایسے علماء نہیں ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بر صغیر ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں ایک اپنا مقام ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہندوستان اور ہماری ریاست میں بھی ایسے علماء تشریف فرما ہیں جو ہمارے لیے شمع ہدایت بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے صحیح راہ بتانے کا بیڑا اٹھائے ہیں، اور وہ ہیں صوفی اعظم علی صاحب، اولیاء حسینی صاحب اور عارف حسینی صاحب۔ عارف حسینی صاحب کا خاندان، ان کے اجداد اسی کام میں ہی اپنے آپ کو مصروف اور وقف کیے ہوئے تھے، اور آج بھی عارف حسینی صاحب اپنے طور پر اس کام میں مصروف ہیں، جامعہ نظامیہ سے بھی وابستہ ہیں۔ اولیاء حسینی صاحب کا تو کیا پوچھتے، کسی نے ابھی کہا کہ فخر دکن، یقیناً خطیب دکن ہے، موجودہ نسل میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ حبیب احمد الحسینی صاحب نے اپنی تقریر کے ذریعے جو ماحول کو گرمایا ہے وہ یقیناً لائق ستائش ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ پہلی مرتبہ ان کو سننے کا اتفاق ہوا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، بانی و سرپرست منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کی، جیسا کہ حبیب احمد الحسینی صاحب نے کہا، اور میں نے ان کے حالات کا کبھی پچھلے ماضی میں جب حالات کو میں نے پڑھا تو یہ اس بات کی تصدیق ہوئی کہ الاربعین جو کتاب کی رسم اجرا، جس کی ری پرنٹ کی رسم اجرا آج ہوئی ہے، وہ کتاب کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سپرد قلم اس وقت کیا جب وہ 20 برس کے تھے۔ یقیناً وہ 20 برس کے تھے، اس کے ہمیں کئی روایات ملتی ہیں۔ اس کتاب میں جیسے کہ احمد الحسینی صاحب نے پڑھ کر سنایا 40 احادیث ہے۔ احادیث کو جمع کرنا، احادیث کو لکھنا اور حدیث شریف پر عمل کرنا، یہ سب اس وقت ممکن ہے جب حضور کی کرم، ان کی نظر ہم پر ہو۔ احادیث کو لکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ احادیث کو سپرد قلم کرنا عوام الناس کو اس سے مستفید ہونے کے لیے وہ جو ایک شیر لانے سے برابر ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ سرور کائنات آپ کی طرف نظر رکھیں، ان کی نظر کرم ہو۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں ایک کتاب لکھا ہوں جو انشاءاللہ تعالی 31 جنوری کو منظر عام پر آئے گی۔ اس کا ٹائٹل بھی ہے لیکن قسم خدا کی مدینہ کچھ اور ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے مجھے 3.5 سال ہوئے۔ ایسا ہوتا تھا کہ میں ایک وقت میں 10 صفحات لکھتا تھا، اور بعض ایسے بھی اوقات ہے کہ میں 3 مہینے اپنے پین کو، اپنے قلم کو کھول نہیں سکا، خالی لفاظی میں ایسے اپنا ٹائم گزارتا رہا۔ جب میں اپنے بھائی سے، ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب سے یہ بات کہی کہ یہ کیا بات ہے، ایسا مجھے ہو رہا ہے اور اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کون لکھنے والے، آپ کون ہیں لکھنے والے؟ جب تک ان کا حکم نہ ہو، ان کی نظر نہ ہو،
ان کی توجہ نہ ہو آپ کا قلم نہیں اٹھ سکتا. قلم اٹھنا تو بہت بڑی بات ہے، قلم اٹھانے کی آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے. تو احادیث کو لکھنا اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو مشن بنایا ہے سرکار کے پیغام کو، سرکار کے پیام کو عام سے عام کرنا، وہ صرف اسی وقت ممکن ہے، میرا اپنا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اور آپ بھی اس سے متفق ہوں گے، یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب سرور کائنات کی توجہ ان کی طرف ہو. اور ان کے کتابوں سے، ان کے تالیفات سے، ان کے تصانیف کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضور کی ان پر گہری نظر ہے، حضور کی ان پر کرم ہے، اور یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ ان کے 400 سے زائد کتابیں اور 150 سے زائد کتابیں ہندوستان میں زیور طباعت سے شائع ہوئی ہیں، زیور طباعت سے آراستہ ہوئی ہیں. میں حبیب احمد الحسینی صاحب سے ایک ہی معروضہ کروں گا کہ جب آپ اشاعت کا کچھ کام کر رہے ہیں تو حیدرآباد میں ایسے بہت سارے علماء ہیں جن کی کتابیں جو اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی کتابیں ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں، اگر وہ اس کام کو بھی منہاج القرآن کے کام کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں یا اس کو شروع کریں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. کیونکہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کو بھی جانیں، اپنے علماء کو بھی پہچانیں، اپنے علماء کے کام سے بھی واقف ہوں. یہ ایک حقیقت ہے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں بدعقیدگی کو پھیلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے میں آپ جیسے لوگوں کی کمی ہے. حبیب احمد الحسینی صاحب، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مجھ جیسے ناچیز سے جب بھی جو بھی خدمت ہوگی اس کے لیے میں حاضر ہوں. لیکن میرا آپ سے ایک معروضہ پھر ہے کہ منہاج القرآن کے ساتھ ساتھ یہ جو علماء بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ علماء اس قابل نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کو شائع کر سکے، بلکہ ان جیسے علماء بہت سارے حیدرآباد میں ہیں، آندھرا پردیش میں، جو اپنی کم مائیگی کی بجائے مالی کم مائیگی کی باعث اپنی کتابوں کو، اپنے نگارشات کو، اپنے رشحات قلم کو آپ تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام کم سے کم ایسے علماء جو واقعی ہمارے عقائد کے امام ہیں، اس کی تبلیغ کرتے، ہمارے عقائد کو پھیلاتے ہیں، ان کے کتابوں کو زیور طباعت سے آراستہ کرائیں. یہ بہت بڑا کام ہوگا. آپ نے الاربعین کتاب کی ری پرنٹ یا اس کی تیسری پرنٹ یہ شائع کرا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اہل طریق پر، اہل محبت پر، اہل دل پر آپ لوگوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے. یقیناً یہ احادیث پڑھنے کے بعد، اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ احادیث ہر گھر میں رہے، لیکن الماری اور طاقچے کی زینت بنی ہوئی نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جانی چاہیے. یہ پیام منہاج القرآن کا ہے، اور ہم سب یہاں جمع ہیں منہاج القرآن کے پیام کو عام سے عام کرنے کے لیے. اور مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب اور ڈاکٹر سید حیات اللہ انصاری صاحب جیسے افراد کے ساتھ یہ ہمارا فرض ہے کہ تعاون کریں. میں یہاں آپ لوگوں نے جو مجھے حکم دیا حبیب صاحب نے یہاں آنے کا اور میری جو عزت افزائی فرمائی ہے، اس کے لیے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور بارگاہ رب العزت میں بطفیل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آل مصطفیٰ دست بدعا ہوں کہ ہم سب کو سرشار محمدی سے ہمیشہ معمور رکھے. خدا. تقدس مآب عالی جناب میر کمال الدین
خان صاحب حفظہ اللہ خطاب فرما رہے تھے. گزارش کی جاتی ہے فخر دکن حضرت مولانا سید محمد اولیاء حسینی المعروف و مرتضی پاشا صاحب قادری مدثر اللہ العالی نویر شیخ الاسلام علیہ رحمہ اپنے خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، ان بزرگوں کی سرپرستی میں آپ حضرات کے سامنے ٹھہرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. کتنی ہی چرخ زبانی ہو، لیکن جب بزرگ ہمارے موجود ہوتے ہیں ہماری پشت پناہی کرتے ہوئے، تو میں ان بزرگوں کے سامنے گنگاپن محسوس کرتا ہوں. بہت احتیاط سے گفتگو کرنی پڑتی ہے، کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں کلمات تیز نہ ہو جائے. اللہ ہماری ان بزرگوں کی سرپرستی کو ہم پر سلامت رکھے. جیسے کہ آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی، اسی سے متعلق میرے آقا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان من الجنہ. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے میری ذات سے محبت کی، جس نے میری ذات سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آج یہ جو آیت مبارکہ قل ان کنتم تحبون اللہ تلاوت کی گئی، اس کے بعد وہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا، یہ جو حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی، ان چیزوں سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم پر کتنی لازم ہیں، کتنی ضروری ہے. خود اللہ بھی فرماتا ہے کہ حبیب پاک سید عالم کی سنتوں پر عمل کرو، اور خود میرے آقا بھی فرماتے ہیں کہ حضور کی سنتوں سے محبت کرنا دراصل ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، اور ذات مصطفیٰ سے محبت کرنے کا ثمرہ کیا ہے؟ وہ جنت میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و طفیل میں ان کے مقام پر ان کے ساتھ ان کے سایہ عاطفت میں ہوں گے. ہر ایک جگہ ان کے زیر سایہ اگر ہمارا مقام ہوگا، ہر ایک جگہ ان کے زیر سایہ اگر ہمارا مقام ہوگا تو وہ بھی ایک منزل ہے جس کا مقام محمود نام ہوگا. لئیق مامن احب کے فرما سے کیا کسی کو کلام ہوگا، المرء مع من احب فرمایا میرے آقا نے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. یہاں ان باتوں کی جو آپ حضرات کے سامنے وہ آیت مبارکہ، وہ احادیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا، آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. حجت الحدیث کا مسئلہ ہے. حدیث سید آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں آج جو طاہر القادری صاحب نے ایک عنوان بنایا ہے، حجت الحدیث، یعنی حدیث کو حجت بنانا. کن چیزوں پر حجت بنایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، یہ بات بھی میں صاف کر دوں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کلام اللہ کی آیتوں پر صاحب کلام کے ارشادات کو حجت بنایا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس ہو، عبداللہ ابن عمر ہو، عبداللہ ابن مسعود ہو رضی اللہ تعالی عنہما، ان تمام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر کوئی آیت ہمیں بظاہر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، آیت متشابہات، تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ آقا نامدار سید عالم کے ان احادیث مبارکہ کو حجت بنائی جاتی ہے. ان احادیث مبارکہ کو حجت بنا کر جاتا ہے. اگر صاحب قرآن کو نہ سمجھے تو اور کون سمجھے گا؟
اور یہ بات بار بار میں نے عرض بھی کیا ہے، کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو قرآن ہی سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہو تو احادیث مبارکہ سے سمجھو۔ تو یہ ضروری ہے کہ احادیث مبارکہ کا جو کام آج ہو رہا ہے الحمدللہ، جس نہج سے بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ ابھی عالی جناب حبیب احمد صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بات فرمائی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو کتب کی تفصیل بتائی کہ کتنے تعداد کس معاملے میں ہے، تو سب سے زیادہ ان کے کتب جو لکھے گئے ہیں وہ حدیث مبارکہ کے ہیں۔ 80 کتب لکھے گئے ہیں جس پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو انہوں نے قلم بند کیا ہے مختلف عنوانات کے تحت۔ یہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں جنہوں نے نہ صرف تقریر کی، نہ صرف تحریر کی، بلکہ ایک نئی فکر دی، ایک فکر دی ہے اہل سنت والجماعت کو، ایک ایسی فکر دی ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو خصوصیت ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، وہ خصوصیت کیا ہے؟ یقینی بات ہے میرے بزرگ بندہ نواز سرکار کے نبی رائے یہاں تشریف فرما ہے، نبی صاحب، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ یقیناً بات ہے کہ ہندوستان کے اندر علماء حق، علماء اہل سنت، جید علماء تشریف فرما ہے، بالکل حق بجانی فرمایا، ہمارے اسلاف کے کام کو آگے بڑھانا ہے، حق بجانی فرمایا۔ آج بھی حیدرآباد دکن کے اندر علماء تشریف فرما ہے، بالکل درست۔ لیکن اس ساتھ کے ساتھ یہ بات بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جو ہمیں محبت ہے، تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، تو یہ جو تڑپ ہے ایک دنیا میں کوئی کسی ایک کونے میں ہے، ہم کسی ایک کونے میں ہے، کتنے ایسے ہوں گے جو آج تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک اٹوٹ بندھن ہے، ایک رشتہ ہے، جڑ گئے ہیں طاہر القادری صاحب کے بارے میں۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، وقت زیادہ نہ ہو میں اس کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، بزرگوں کی موجودگی ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جا رہے تھے، راستے میں کار کا حادثہ ہو گیا۔ کار کا حادثہ کیا ہونا تھا کہ گھنٹوں بلکہ میں سمجھتا ہوں منٹوں میں یہ بات حیدرآباد دکن تک پہنچ گئی۔ ادارے منہاج القرآن جو یہاں پر منہاج القرآن کو متعارف کروائے ہیں، وہ سید حیات اللہ قادری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے ادارے پہ مجھے بھی فون آیا، حالانکہ میرے والد علیل ہیں، دواخانے میں ہیں، لیکن پھر بھی یہی ایک طاہر القادری صاحب کی محبت تھی، مجھے کھینچ لے گئی، میں سیدھے ادارے پر پہنچا، اور جتنے منہاجی تھے ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آئے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ تقدیر لکھنے والے نے تو ایک لکھ کے بس کیا، یار لوگوں نے مگر نقطہ لگا کر 10 کیا۔ باتیں مختلف ہونے لگی، دوڑتے ہوئے ہم بھی پہنچے، وہاں پہنچے تو وہاں میں نے دیکھا کہ کئی ایسے نوجوان علماء جامعہ ایسے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، بے قراری کا عالم ہے، عجیب و غریب، جیسے گھر میں کوئی میت ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ تو بولے کہ صاحب قادری صاحب کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بڑی تشویشناک حالت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ سب بیٹھے ہیں، غمگین ماحول ہے۔ بتاؤں آپ کو جس گھر میں میت ہو جاتی کیسے ماحول ہوتا، ویسا ماحول ہے، سب بھی آ رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسلام میرا دیس ہے، میں مصطفی ہوں۔ یہ ایک اٹوٹ بندھن ہے، یہ ہمارے ہی بزرگوں کی تعلیم ہے، بزرگان دکن کی تعلیم ہے، سرکار بندہ نواز کی تعلیم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اولیاء ایک ہے، ان میں نہیں میرا تیرا، محی الدین کا غلام ہو کہ معین الدین کا غلام۔ تو یہ جو طلب ہے ہمارے اسلاف کی تعلیم جو ہے، اور حضرت ہی کا بار بار جو بات فرمانا ہے، برادر مکرم میر کمال الدین علی خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی دامت برکاتہ القدسیہ کا بالکل یہی بات ہے۔ اس سے کوئی ایسا خیال نہ لے کہ بھئی ایسا کیوں کہا گیا، نہیں، بلکہ حضرت پیشکش کی ہے، یہاں تشریف لا کر آپ نے بڑی ہمت افزائی فرمائی ہے، کیونکہ آپ کا جو مقام ہے، جو جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، یہ بہت بڑی کرم فرمائی کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ علی جناب حبیب احمد الحسنی صاحب کا آپ نے حوصلہ بڑھایا ہے، منہاج القرآن میں ایک نئی روح پھونکی ہے آپ یہاں تشریف لا کر۔ تو آپ کا منشا مقصد یہی ہے کہ کام ہونا چاہیے۔
منہاج القرآن کا کام ہونا ہے. منہاج القرآن کے کام میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو خصوصیت ہے، وہ خصوصیت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. وہ خصوصیت یہ ہے کہ علماء اکرام علم کا ایک سمندر ہوتے ہیں، بہت بڑا ڈیم ہے. جیسے حضرت تشریف فرمائے صوفی صاحب قبلہ اکثر و بیشتر حضرت اپنے بیان میں گنڈی پیٹ کی مثال بھی دیتے ہیں، اس کے دروازوں کو کھولنا اور بند کرنے کی مثالیں دیتے ہیں. بہت اچھا معلوم ہوتا. بزرگوں کی باتیں بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے، لیکن وہ سیدھے دماغ سے اتر کر ہمارے قلوب میں اتر جاتی ہے اور وہ وہاں محفوظ رہتی ہے. حضرت سے میں نے کافی استفادہ کیا. وہ بیانات مجھے یاد ہے، بالکل میری کم عمر کی زمانہ تھا، دور تھا، اور حضرت کو میں سنا تو اس معاملے میں وہ آپ نے ذکر کیا تھا. تو وہ گنڈی پیٹ، وہ حمایت ساگر جسے آپ واقف ہیں، وہ اپنی جگہ اگر رہ جائے تو ہمیں کیا فائدہ؟ وہ اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، لیکن ہمیں کیا فائدہ؟ لیکن وہ دریا، وہ کینال، وہ ندی جو مختلف راستوں سے گزرتے گزرتے بستیوں سے بھی گزر رہی ہے، دیہاتوں سے بھی گزر رہی ہے، قریوں سے بھی گزر رہی ہے، اور جہاں سے گزرتی ہے وہاں سیراب کر رہی ہے. جہاں سے گزرتی ہے وہاں سیراب کرتے چلے جا رہی ہے. لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لوگ خوب سے خوب استفادہ کر رہے ہیں، اپنے بھی کر رہے ہیں، پرائے بھی کر رہے ہیں. تو بھلا بتائیں کہ وہ چیز، آپ تمثیلات یہاں اہل علم کا معاملہ ہے تو خوب سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج نوجوانوں کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں ایک جو فاصلہ بن رہا ہے، وہ فاصلہ کیا ہے کہ نوجوان آج انگریزی میڈیم سے تعلق رکھتا ہے. نوجوان آج دنیاوی تعلیم اور بالخصوص لندن ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یہاں کی جو زبان ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، جہاں کا جو معاملہ ہے، اس سے متاثر ہے. کہیں نہ کہیں آدمی اپنے آپ کو دوسری زبان جو بولتا ہے، انگریزی زبان سے ہٹ کے جو آدمی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ لاکھ اپنی زبان کے بارے میں کچھ تعریف نہ کر لے، لیکن احساس کمتری کا شکار ضرور ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں. اگرچہ لاکھ انگریزوں کو برا بولے، لیکن کہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے. یہ جو احساس ہے، اس احساس کو دور کرنے کے لیے آج ہمارا بچہ، چاہے میرا اپنا لڑکا ہو یا آپ کا بچہ ہو، ہم پڑھاتے ہیں اس کو انگریزی تعلیم، انگریزی اسکولوں کو بھیجاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو دینی تعلیم دلائیں گے، گھر میں استاد کو رکھیں گے، عالم کو رکھیں گے، حافظ کو رکھیں گے، جیسے کچھ تیاری کرنا ہو کروائیں گے، لیکن بھیجائیں گے اس کو انگریزی اسکول کو، کیونکہ آج دنیا میں رہنا ہے تو ان تعلیم سے واقف رہنا ہے. یہی ایک کام کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اور ان کے فالوورز منہاجیوں نے. کیا کام کیا ہے؟ بتلائے ہیں کہ نہیں، جس آدمی کو یہ سنت الہیہ بھی ہے، غور کر لے کہ جس قوم میں نبی کو بھیجا گیا اسی زبان میں اس پر وحی کی گئی تاکہ وہ انہی میں کا آدمی ہو، انہی کے کلچر میں ہو، پھر وہی زبان بولتا ہو، انہی کے محاوروں سے، انہی کے زندگیوں کے جو گزارنے کا طریقہ ہے، ہر انداز سے ان کو قریب سے قریب کیا جائے، ان کی زبان میں بات کو سمجھایا جائے. سرکار غریب نواز اس ہندوستان میں آئے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اور آپ کے شاگرد اور آپ کے قادم، آپ کے مریدوں نے یہاں کی اس وقت کی زبان کو سیکھا. لوگوں میں بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زبان کو سیکھا جائے. آج کہیں نہ کہیں جو فرق آتا ہے ہم میں اور عوام الناس میں، وہ فرق کیا رہ جاتا ہے کہ ہمارے جو تمثیلات ہیں، ہمارا جو سمجھانے کا انداز ہے، وہ بالکل ایک اپنے انداز میں بالکل صحیح ہے، 100% درست ہے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ آپ کی بولی سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کیا محاورہ دے رہے ہیں، کیا تمثیل دے رہے ہیں، کیا مثال دے رہے ہیں، کیسے سمجھانا چاہتے ہیں. کئی ایسے حضرات رہتے ہیں جو فصاحت و بلاغت کی بات شروع ہو جاتی ہے تو وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بات بڑی اچھی کی گئی، لیکن سمجھنے سے قاصر تھے، کیونکہ اردو زبان سمجھنے نہیں آتا. اگر عربی اور فارسی کو ملا کر گفتگو کی جائے تو کیسے سمجھیں گے؟ مقصد